کتاب علل الشرائع میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ابو بکر نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فدک دینے سے انکار کر دیا اور ان کے وکیل اور کار پرداز کو فدک سے نکال دیا تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں آئے۔ ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اور مہاجرین و انصار ان کے گرد تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، تم نے فاطمۃ الزہرا کو اس چیز کے دینے سے انکار کیوں کر دیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں دیا تھا، اور کئی برس سے فاطمہ کے وکیل اور کار پرداز اس میں کام کر رہے تھے۔ ابو بکر نے کہا، یہ مال غنیمت ہے جو مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر فاطمہ عادل گواہ لائیں تو میں اس پر نظر ثانی کروں گا، ورنہ ان کا اس میں کوئی حق نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا تم مسلمانوں کے معاملات میں جو قانون چلاتے ہو، ہم لوگوں کے معاملے میں اس کے خلاف قانون چلاؤ گے؟ ابو بکر نے کہا، نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر مسلمانوں کے قبضے میں کوئی چیز ہو اور میں اس پر دعویٰ کروں کہ میری ہے تو پھر تم ثبوت اور گواہ کس سے طلب کرو گے؟ ابو بکر نے کہا کہ تم سے گواہ اور ثبوت طلب کروں گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر جب میرے قبضے میں ایک چیز ہے اور مسلمانوں کا اس پر دعویٰ ہے تو پھر تم ثبوت و گواہ ہم سے کیوں طلب کرتے ہو؟ اب ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بالکل خاموش ہو گئے۔ تو عمر نے کہا، بس میں نے کہہ دیا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، ہم اس کے متعلق تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام نے کہا، اچھا تو قرآن مجید کی یہ آیت کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ بتاؤ، یہ ہم لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے یا تم لوگوں کے بارے میں؟ ابو بکر نے کہا کہ آپ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر مسلمانوں میں سے 2 آدمی فاطمۃ الزہرا کے خلاف گواہی دے دیں کہ وہ نعوذ باللہ فحش کی مرتکب ہوئی ہیں تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں فاطمہ پہ حد جاری کروں گا جیسا کہ دوسری مسلمان عورتوں پر جاری کی جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایسا کرو تو پھر تم اللہ کے نزدیک کافروں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابو بکر نے کہا، یہ کیوں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً اللہ نے ان کی طہارت کی گواہی دی ہے اور تم اللہ کی گواہی کو رد کرو گے اور غیر خدا کی گواہی کو قبول کرو گے تو اللہ کے نزدیک کافر ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور مجمع شور و غل کرتا ہوا متفرق ہو گیا۔ اب جب کہ ابو بکر مسجد سے واپس آئے، اپنے گھر پہنچے تو عمر کو بلا بھیجا اور کہا کہ وائے ہو تم پر اے ابن خطاب، تم نے نہیں دیکھا کہ علی نے مجھے کیسا لاجواب کیا؟ اگر کوئی دوسری نشست ایسی ہی ہو گئی تو پھر ہم لوگوں کی یہ خلافت ختم ہو جائے گی۔
اور جب تک یہ زندہ ہیں ہم لوگوں کی چلنے نہ دیں گے۔ عمر نے کہا یہ کام تو صرف خالد بن ولید ہی کے بس کا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے خالد بن ولید کو بلا بھیجا اور اس سے ابو بکر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم کو ایک بہت بڑا کام سپرد کروں۔ خالد نے کہا جو کام چاہے سپرد کیجئے، خواہ علی کا قتل ہی کیوں نہ ہو۔ عمر نے کہا وہ کام علی کا قتل ہی تو ہے۔ اچھا تم نماز کی صف میں علی کے پہلو میں کھڑے ہو جانا، اور جب میں نماز ختم کر کے سلام پھیروں تو فوراً ان کی گردن اڑا دینا۔ اسماء بنت امیس محمد بن ابی بکر کی ماں، جو اس وقت ابو بکر کی زوجیت میں تھیں اور ابو بکر کے گھر میں موجود تھیں، وہ یہ سب سن رہی تھیں۔ اور بلا شبہ جس طرح پروردگار عالم نے فرعون کے گھر میں آسیہ کو رکھا، اسی طرح اسماء بنت امیس کو خلیفہ وقت کے گھر میں رکھا، تاکہ وہ ایسے کارہائے نمایاں انجام دے سکیں جو کسی اور کے بس کی بات نہیں، اور حق کی معاون و مددگار ہوں۔ یہ سب سن کر اسماء بنت امیس نے اپنی خادمہ کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں بھیجا اور کہا ان سے میرا سلام کہنا، اور جب گھر میں داخل ہو تو یہ آیت پڑھ دینا۔ اور پھر انہوں نے سورہ قصص کی آیت نمبر 20 کی تلاوت فرمائی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، پس تو نکل جا، یقیناً میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اسماء بنت امیس نے اپنی کنیز سے کہا اگر وہ سمجھ جائیں تو ٹھیک، ورنہ دوبارہ اس آیت کو پڑھ دینا۔ وہ خادمہ آئی، گھر کے اندر داخل ہوئی اور بولی میری مالکہ نے پوچھا ہے کہ اے بنت رسول آپ کیسی ہیں؟ پھر اس نے اس آیت کی تلاوت کی، اور جب اس نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس نے پھر سے یہ آیت پڑھی کہ یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، پس تو نکل جا، یقیناً میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی مالکہ کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ان کے اور اس کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ اور ادھر خالد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ یہاں ایک اور امر کی بھی وضاحت کرتے چلیں کہ جب بھی کسی ایسی صورتحال میں کسی بھی وقت کے امام کو کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی تھی تو وہ فرادہ کی نیت سے پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ جب کوئی عام مومن بھی کسی غیر عادل شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو یقیناً امام معصوم بھی کسی غیر عادل شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور مصلحت اور مجبوری کی حالت میں پڑھی جانے والی ایسی نماز کو فرادہ ہی کی نیت سے انجام دیا کرتے تھے۔ تو خالد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، اور جب ابو بکر نے نماز ختم کی اور سلام پھیرنا چاہا تو سلام نہیں پھیرا، بلکہ کہا کہ اے خالد جس کام کا میں نے حکم دیا ہے وہ کام نہ کرنا، تم لوگوں پر اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خالد سے پوچھا وہ کیا کام تھا جس کا انہوں نے تم کو حکم دیا تھا اور پھر منع کر دیا سلام پھیرنے سے پہلے؟ خالد نے کہا انہوں نے مجھے تمہاری گردن اڑانے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے سلام ختم ہونے کے بعد گردن اڑا دینا۔
امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا کیا تم ایسا کرتے؟ خالد نے کہا ہاں خدا کی قسم، اور وہ منع نہ کر دیتے تو ایسا ہی کرتا۔ یہ سن کر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور خالد کا گریبان تھاما اور اسے دیوار سے ٹکرانے لگے اور کہا اے پسرے سہاگ، خدا کی قسم اگر رسول اللہ کا عہد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریر پہلے سے نہ ہوتی تو تم لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ کس کا لشکر کمزور اور کس کی تعداد کم ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔